الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ کے یہاں سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، موت آتی ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ گئے قبرستان میں، ایک بڑے اللہ والے کی قبر تھی، وہاں انہوں نے ایصال ثواب کیا اور پھر کچھ دیر مراقبہ کیا۔ اندر کا حال ان کو نظر آیا کہ جو صاحب قبر ہیں وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قبر کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے، قبر تو ایک عنوان ہے برزخی زندگی کا کہ جو اللہ کے نیک و مقبول بندے ہوتے ہیں ان کو ان کا پسندیدہ عمل کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ معراج کی روایات کے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ تو ان بزرگوں کو دیکھا، دیکھنے والے نے کہ وہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ آپ مسلسل تلاوت کرتے ہیں؟ کہا مجھے قرآن سے بڑا شغف تھا، بڑا شوق تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، میں مستقل تلاوت کرتا ہوں۔ اب تک کتنے ختم کر چکے ہیں؟ تقریباً 1 کروڑ ختم ہو گئے، 1 کروڑ ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے بڑی حسرت اور حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا کہ 1 کروڑ ختم، کیا کہنے۔ قرآن کے تو ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا، جو صاحب قبر تھے انہوں نے کہا ایک سودا کرو گے؟ کہا فرمائیے۔ کہا یہ میں نے جو 1 کروڑ قرآن پڑھے یہ تم لے لو، اور تم نے جو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہو وہ مجھے دے دو۔ تو ان کو حیرت ہوئی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہاں جو میں پڑھتا ہوں اس پر کوئی ثواب تھوڑی ملتا ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے، تم جو دنیا میں عمل کرتے ہو اس پر ثواب ملتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مکلف بنایا نا، مکلف کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، خیر و شر کے درمیان ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ شر ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کتنے فرشتے ہیں جو کروڑوں سال سے رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی قیام میں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر ہمیں اللہ توفیق دے دے اور ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ لینا، ہماری 2 رکعت جو اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، وہ فرشتوں کی زندگی بھر کی عبادت سے اہم ہے۔ تو وہ عمل جس پر اجر ملتا ہے، جس پر ثواب ملتا ہے، موت پر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، آدمی مر گیا تو عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ الا من ثلاثہ، حضور نے فرمایا لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا تھا، کنواں کھدوا دیا تھا، نل لگوا دیا تھا، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا تھا، کوئی اسپتال بنوا دیا تھا، کوئی مسجد بنوا دی تھی، کوئی مدرسہ بنوا دیا تھا، مدرسے کا کوئی کمرہ بنوا دیا تھا، اس میں طلبہ رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہتا ہے۔ جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اجر ملتا رہے گا۔ دوسری بات فرمائی او علم ينتفع به، یا وہ علم نافع چھوڑ کر گیا۔ مجھے اصل میں صرف اسی پر گفتگو کرنی تھی۔ او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بیٹے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دیندار بنایا، متقی بنایا، اب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور اس عاجز کا خیال ہے کہ اس کو حضور صرف یہ نہیں بتلا رہے کہ اس کی دعا کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ دعا تو کوئی بھی کرے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اولاد ہونا کیا شرط ہے؟ شاگرد تو دعا کرے تو استاذ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو، کسی قبرستان سے ہم گزر رہے ہوں اور وہاں کے مردوں کے لیے دعا کریں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یدعو لہو، غالباً اولاد کو نیک بتلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کے ہر عمل پہ والدین کو اجر ملتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ یہ تو اس کا والدین کے ساتھ لگاؤ ہے، نیکی ہے، تقوی ہے کہ اسے اپنے والدین کے احسانات یاد رہتے ہیں اور وہ ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ دعائے خیر کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے، اس کی نماز میں، اس کے روزے میں، اس کے حج میں، اس کے زکوٰۃ میں، اس کے صدقات میں، اس کے ذکر میں، اس کے تلاوت میں، ہر عمل میں والدین کا اجر شامل ہوتا ہے۔ اگر والدین نے اس کو نیک بنایا ہے، نیک بنانے کی کوشش کی ہے تو علم کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جو علم چھوڑ کر گیا، علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تقسیم کی۔ ایک تقسیم دنیا والے کرتے ہیں، ان کا علم، دنیا کا علم، فلاں علم، فلاں علم، یہ انجینئرنگ کا، یہ ڈاکٹری کا، یہ فلاں کا، یہ میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ کی سائنس ہے، فلاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی تقسیم فرمائی ہے وہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع۔ چاہے وہ قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، تاریخ کا علم ہو، دین کے کسی بھی باب کا علم ہو، وہ یا تو نافع ہوگا یا غیر نافع ہوگا۔
جو علم غیر نافع ہو، بڑھیا، جو علم غیر نافع ہو وہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو غیر نافع ہو، جو نفع بخش نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ انسان کو علم کا حریص ہونا چاہیے آخری سانس تک، اسے ہر وقت علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جتنا علم حاصل ہو گیا وہ اس کو بہت زیادہ کبھی نہ سمجھے، کم سمجھے۔ حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ دعا مانگا کیجئے کہ اللہ مجھے اور علم دیجئے، اللہ مجھے اور سکھا دیجئے۔ آسان سا تھا جواب، مجھے اور سکھا دیجئے، مجھے اور علم دیجئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے اس کی تشریح فرما دی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے علم مانگنے کا حکم دیا ہے یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ اللہ نے علم نافع مانگنے کا علم دیا ہے۔ جو علم غیر نافع ہے وہ تو نقصان دہ ہے، اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں قرآن کے الفاظ اطلاق پر دلالت کرتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریح کے ذریعے بتلایا کہ حقیقت میں یہاں اطلاق نہیں ہے، یہ حکم مقید ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، اور احادیث کے بغیر کوئی قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے ایسے علم سے بچائیے گا جو مفید نہ ہو۔ اہل اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ علم نافع وہ ہے جس پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ مثلا قرآن پڑھ لیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب ماشاءاللہ قاری صاحب نے بالکل عبد الباسط کے انداز میں کان پہ ہاتھ رکھ کر کے اور کبھی آسمان اور کبھی زمین کو دیکھ کر کے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم خوب زوردار انداز میں پڑھا، اور سامنے نامحرم عورتیں بیٹھی ہوئی اور ان کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ آج کل یہی ہوتا ہے، یہ ہے علم غیر نافع۔ تو یہ آیت پڑھنے والے پر لعنت کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سے یہ بات کہنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اچانک دل میں یہ بات آ گئی، حضور نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قاری صاحبان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے دھوم سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی، وہ علم مانگا اللہ تعالیٰ سے جس پر عمل کرنا نصیب ہو، اور علم پر عمل کب نصیب ہوگا؟ جب دل میں تقویٰ ہوگا، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ وہ طلباء کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ آج یہ مسئلہ بھی ذرا صاف ہو جائے آج، اور اس زمانے میں ہمارے اکابر طلباء کو بھی بیعت کرتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ وہ طلباء کو اس لیے بیعت نہیں کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو بیعت ہوتا تھا پھر وہ ذکر میں اور معمولات میں اور اوراد و وظائف میں اپنے آپ کو مکمل کھپا دیتا تھا، اور وہ کہتے تھے یہ طالب علمی کا زمانہ ہے، ابھی اس کو اپنے آپ کو مطالعے میں، پڑھنے میں، مذاکرے میں کھپانا چاہیے، یہ کام بعد میں کریں۔ اور
وہی طالب علم مدرسے میں پڑھنے آتا تھا جس کے دل میں تقویٰ ہوتا تھا۔ اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ اب جب بیعت کیا جاتا ہے طلباء کو تو ان سے کہا جاتا ہے تمہیں بہت زیادہ مراقبے کرنے اور بہت زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کرو، لیکن متقی بننا ضروری ہے۔ تو اب اس لیے بیعت کیا جاتا ہے تاکہ وہ متقی بنے۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوا، دونوں ایک ہی بات ہوا۔ اس وقت تو صرف متقی ہی آتے تھے، اپنی دنیا چھوڑ کر سب کچھ قربان کر کے آتے تھے، فاقے کرنے کے لیے آتے تھے۔ یوں کہا جاتا تھا کہ یہ کیا بنے گا؟ مسجد کا بدنہ بنے گا۔ وہ جو لوٹے ہوتے تھے مٹی کے، اس کو بدنہ کہتے تھے کہ یہ مسجد کا بدنہ بنے گا، یعنی بس مسجد میں پڑا رہے گا۔ اور وہ بھی اسی نیت سے آتے تھے کہ ہم فاقے کریں گے۔ افغانستان سے ایک طالب علم پڑھنے کے لیے سہارنپور آئے تھے، محمد حیات ان کا نام تھا۔ اتنی دور سے سفر کر کے آئے تھے تو کتنی محنت سے پڑھا ہوگا۔ جب پڑھ لکھ کر فارغ ہو گئے، دور حدیث کا بھی امتحان دے چکے، تو اپنا سامان تیار کیا اور اپنے استاذ کے بعد آئے کہ حضرت اب جا رہا ہوں۔ جب آئے تھے تب سے وطن واپس نہیں گئے تھے، اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں کبھی آنا نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا، ملاقات کرنے آئے ہو۔ استاذ نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ پکڑا، لے کر کے چلے، سہارنپور کی ایک مسجد میں پہنچے اور اس کے مصلی کی طرف اشارہ کر کے کہا مولی حیات تا حیات۔ انہوں نے کہا جی حضرت۔ بیگ کھول دیا، وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ جن لوگوں نے ان کے حالات لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک اسٹو تھا، چند برتن تھے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے تھے، افغانی چائے بناتے تھے، پیتے تھے، جو آتا تھا اسے پلاتے تھے، اور اسی مسجد میں ساری زندگی گزارتی۔ ایسے لوگ آتے تھے اس زمانے میں مدرسے میں۔ اب تو ہر طرح کے آتے ہیں نا، ہر ماحول کے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک شیطان جیب میں ساتھ میں لے کر کے آتے۔ اس شیطان کا نام بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ اب معلوم ہے بچوں تم لوگوں کو کیا نام ہے اس شیطان کا؟ موبائل فون سب کو معلوم ہے۔ تو اس کے شر سے کیسے بچائیں؟ اس کے لیے جو طالب علم چاہتا ہے اس کو بیعت کر لیتے ہیں تاکہ وہ متقی بن جائے۔ اس لیے کہ جب تک متقی نہیں بنے گا اس وقت تک علم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات سمجھو، ہر ایک کے لیے حافظ ہونا فرض نہیں ہے، ہر ایک کے لیے عالم ہونا فرض نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے لیے متقی ہونا فرض ہے۔ متقی ہونا صرف طلباء کی ضرورت نہیں ہے، صرف اساتذہ کے لیے ضروری نہیں ہے، سیٹھ صاحبوں کی بھی ضرورت ہے، جو بازار میں بیٹھے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو متقی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھیے، پورا قرآن شروع سے آخر تک، تقریباً ہر جگہ، ممکن ہے کہیں اس کے بغیر بھی جنت کا تذکرہ آیا ہو، لیکن تقریباً ہر جگہ جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں متقی جائیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں دوڑو اس جنت کے لیے جو بہت بڑی ہے، کتنی لمبی ہے تم سوچ ہی نہیں سکتے، زمین اور آسمان کے برابر چوڑی ہیں۔ لمبائی تو ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے نا، لمبائی کو عربی میں طول کہتے ہیں اور چوڑائی کو عرض کہتے ہیں۔ اگر لمبائی کم کر دی جائے اور عرض زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو لمبائی کہا جائے گا، اس کو چوڑائی کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتنی لمبی ہوں گی ان کو کون بتلائے گا، ان کا عرض، ان کی چوڑائی، یا چوکول سمجھ لیجئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی زمین اور آسمان کے برابر ہو۔ پھر فرمایا لیکن ٹکٹ لے کر کے آنا،
دوڑ کر آؤ جنت کے لیے، لیکن ٹکٹ لے کے آنا۔ وہ ٹکٹ کیا ہے؟ وہ ٹکٹ ہے تقویٰ، اعدت للمتقین، یہ صرف متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، ایک جنت والے، ایک جہنم والے۔ تو جہنم والوں کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو نافرمان ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو منکر ہیں، جو ضدی ہیں، جو ہٹ دھرم ہیں، یہ سب الذین کفروا کے معنی ہیں، ان کو فرشتے ہکا کر لے جائیں گے جہنم کی جانب۔ کفر کا مقابلہ تو ایمان سے ہے نا۔ تو جو جنتی ہیں ان کے بارے میں یوں نہیں کہا گیا وسیق الذین آمنوا الی الجنۃ زمرا؟ کتنے بچے حافظ ہیں اس مجمع میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ۔ ہاں، اب بتلاؤ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا ہے؟ وسیق الذین آمنوا الی الجنۃ زمرا کہا ہے؟ کیا کہا ہے بتلاؤ؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو متقی ہیں فرشتے ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے بتلا دیا جنت کس کو ملے گی؟ متقی کو ملے گی۔ صرف اپنے کو مومن کہنا کافی نہیں ہے، متقی ہونا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ تمہیں بتائیں ہماری جنت کیسی ہے۔ یہ میں طلبہ کو ذرا سا ترجمہ سکھا رہا ہوں، زبان کو دوسری زبان میں کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ جس موقع پر قرآن پاک میں وہ بات کہی گئی ہے جو میں ابھی سناؤں گا، اس موقع پر اردو میں کہا جاتا ہے آؤ تمہیں بتلائیں یہ چیز کیسی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، آؤ آج ہم تمہیں سنائیں وہ جنتیں کیسی ہیں جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کس سے وعدہ کیا گیا؟ یوں نہیں فرمایا گیا مثل الجنت التی وعد المؤمنون، مثل الجنت التی وعد المسلمون، نہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں، انہی میں سے یہ بھی ایک آیت ہے جس کی آج اس طالب علم نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیات سے نوازے۔ لیکن ایک بات کہوں گا تمام بچوں سے، مصریوں کی قوالی کی نقل چھوڑو، قرآن پڑھنا سیکھو، حدر خوب اچھا کرو، اور یہ لوٹ لوٹ کر کے پڑھنا یہ قرآن نہیں ہے۔ جس ترتیب سے قرآن کی آیات ہیں اسی ترتیب سے پڑھا کرو، مصریوں کی قوالی کی نقل مت کیا کرو۔ وہ سب قوال لوگ ہیں، جیسے ہمارے یہاں مزارات پہ قوالیاں ہوتی ہیں نا، ایسی مصری قوالی کرتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، فی ظلال وعیون کہہ کر جنت کی نعمتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ گویا اگر اس کا دوسرا ترجمہ قرآن کا قرآن سے اگر ترجمہ کیا جائے تو ان المتقین فی ظلال وعیون کا ترجمہ ہوگا ان المتقین فی جنات النعیم، متقی جائیں گے جنتوں میں۔ کیسی جنتوں میں؟ جہاں خوب گھنے سائے ہوں گے۔ سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گھنا ٹھنڈا سایہ، خوب درخت ہوں گے۔ جنت تو کہتے ہی ہیں ایسے باغیچے کو جو اتنا گھنا ہو کہ باہر کھڑے ہو کر اندر کی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ باغ کے اندر اگر کوئی بنگلہ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، تو باغیچہ اتنا گھنا ہو اور اتنا بڑا ہو کہ باہر سے اندر کی کسی دیوار کی جھلک بھی نہ نظر آئے۔ تو جب اتنے گھنے درخت ہوں گے، بہت بلند درخت ہوں، ہمارے ہندوستان میں عام طور سے درخت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ملیشیا وغیرہ میں خوب اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، کشمیر میں بھی اچھے خاصے اونچے درخت ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر ایک ہلکا سا جنت کا تصور آتا ہے۔ باقی جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، دنیا میں کوئی جنت کو پورے طور پر سمجھ ہی نہیں سکتا۔
تو جب بڑے درخت ہوں گے اور گھنے درخت ہوں گے تو ان کا گھنا سایہ ہوگا اور نیچے پانی کے چشمے ہوں گے. یہ جنت کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون. متقی کہاں ہوں گے, کہاں رہیں گے, ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ گھنے سائے اور خوب ابلتے ہوئے چشموں کے درمیان. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. اور ان کی اپنی پسند کے فروٹ ہوں گے. دنیا میں کسی کو کوئی پھل پسند ہو, وہ چاہے جتنا بڑا مالدار ہو, اس کو سال کے 12 مہینے وہ پھل نہیں مل سکتا. ہر پھل کا ایک سیزن ہوتا ہے. آپ کے یہاں بنگال میں ماشاءاللہ آم بہت عمدہ ہوتا ہے, مالدہ آم تو بہت مشہور ہے, لیکن آج کل کوئی بازار جا کے آم تلاش کرے تو ملے گا؟ وہ کہہ رہے بھائی میں 500 روپے کا ایک آم لے لوں گا. ہاں صاحب آپ 5000 دیں تب بھی نہیں ملے گا. آم کا سیزن ہوتا ہے, انتظار کرنا پڑے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیزن بھی ہے, پھل بھی ہے, خریدنے کی طاقت بھی ہے, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے آپ کھا نہیں سکتے. آپ کو شوگر ہو گئی ہے, آپ کا بی پی ہائی ہے, آپ کا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, آپ فلاں پھل نہیں کھا سکتے, فلاں پھل نہیں کھا سکتے. تب سامنے رکھا ہوا ہے, ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں. تو پہلی جو صورتحال ہے کہ خریدنے کی طاقت ہے لیکن بازار میں ہے ہی نہیں, اس کو کہتے ہیں مقطوع. اور دوسری صورتحال کہ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن کھا نہیں سکتے, اس کو کہتے ہیں ممنوع. اور اللہ نے فرمایا جنت کے پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, نہ کبھی سیزن جائے گا نہ ان سے کبھی روکا جائے گا. جو چاہو کھاؤ, جتنا چاہو کھاؤ, تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں. اللہ ایسا علم عطا فرما دے جس کے ذریعے یہ نعمتیں ملیں. لیکن اس علم کے لیے متقی بننا ضروری ہے, اللہ سے ڈرنا ضروری ہے, شیطان سے بچنا ضروری ہے. پھر کہا جائے گا پیٹ نہیں خراب ہوگا, بد ہضمی نہیں ہوگی, نقصان نہیں کرے گا. کلوا واشربوا ہنیئا, جتنا دل چاہے اتنا کھاؤ, جتنا دل چاہے اتنا پیو. کیسے کیسے مشروبات ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جنتیوں کو جو مشروب دیا جائے گا پینے کے لیے, جو شربت دیا جائے, دنیا میں جو مزیدار شربت ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا زیادہ پی لے تو نقصان ہو جاتا ہے. جتنے مزیدار مشروبات ہیں سب شوگر پیدا کرتے ہیں, سب نظام ہضم کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن وہاں کے جو مشروبات ہیں سبحان اللہ ان میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا, ایسے جام دیے جائیں گے پینے کے لیے, کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی. ابھی میں راستے میں ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ادرک کے فوائد سنتا چلا آ رہا تھا. منافع الزنجبیل پر ایک عرب محقق ہیں, ان کا ایک بیان سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی چیز کا تذکرہ فضول نہیں کیا, اور ادرک کے کتنے فوائد ہیں. میں علماء سے کہوں گا اب ہمیں اپنے مشروبات میں ادرک کو شامل کر لینا چاہیے. مزاج, قرآن نے کہا مزاج کہتے ہیں آمیزش کو, تھوڑا سا ملا لیں. چائے پیے تھوڑی سی ادرک ڈال لیں, دودھ پیے تھوڑا سا ادرک ڈال لیں, اور اس کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے شہد وہ بھی ڈال لیں. ہر چیز مفید ہو جائے گی, دودھ بھی مفید ہو جائے گا, چائے بھی مفید ہو جائے گی. محققین کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اثرات کم ہوتے ہیں, کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے, ہڈیوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے, نظام ہضم کے لیے فائدہ ہوتا ہے, دل کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے. اللہ فرما رہے ادرک ملا ملا کے شربت پلایا جائے گا جنتیوں کو. اللہ یہاں بھی پلائے وہاں بھی پلائے. تو یہ سب کس کو ملے گا؟ متقیوں کو ملے گا.
کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، بہت اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، بہت اچھے کام کر کے آئے ہو، تم پڑھتے بھی تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ اللہ، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ میں نے دارالعلوم کا، دارالعلوم سے مراد دارالعلوم دیوبند، تو بہت دارالعلوم ہو گئے ملک میں نے دارالعلوم کا وہ دور دیکھا ہے جب محتمم سے لے کر چپراسی تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے، سب کے دل روشن ہوتے تھے، اور اس زمانے کے حالات جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت میں ایسا لگتا تھا کہ دارالعلوم کی دیواروں سے ذکر کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف ذکر ہوتا تھا، ہر طرف ذکر۔ اب ہر طرف ذکر ہوتا تھا اس کا مطلب یہ کہ طلبہ بھی کرتے تھے، کم از کم 2 رکعت پڑھا، تھوڑی دیر ذکر کیا، اس کے بعد اپنے مطالعے میں لگے، تو پورا دارالعلوم ذکر سے اور لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اور اللہ اللہ کی آواز سے گونجتا تھا، کیونکہ وہاں ذکر جہری ہوتا تھا، چشتی طریقہ تھا، الگ الگ طریقے ہیں بزرگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، اللہ ہمیں بہت اچھی زندگی عطا فرمائے، تو بہت اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، تم جو کام کر کے آئے ہو اب اس کا بدلہ یہ ہے، اب تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں، کلوا واشربوا ہنیئا کہ یہی معنی، کوئی پابندی نہیں، جو دل چاہے کھاؤ، جتنا دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پیو، جتنا دل چاہے پیو، بما کنتم تعملون۔ پھر فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، تم سب میرے اچھے بندے ہو نا، میں اچھے بندوں کو ایسے ہی بدلا دیتا ہوں۔ یہ تو وہ آسان ترین ترجمہ ہے جو ہمارے بس میں ہے، ورنہ اس لفظ کو ذرا رک کر سمجھنا چاہیے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، نیک کام کرنے والا، بھلائی کرنے والا، ہمارے پاس اس سے زیادہ لفظ نہیں ہے، ورنہ صرف اتنے الفاظ سے محسن کا ترجمہ مکمل نہیں ہوتا، تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرویو لینے، میں لفظ انٹرویو جان بوجھ کے بول رہا ہوں۔ انٹرویو میں مقصد سوال نہیں ہوتا، انٹرویو میں سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جواب کے ذریعے تمام سامعین اور تمام ناظرین کو پیغام ملے۔ تو حضرت جبریل سوال کرنے آئے تھے، سوال کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے سوالات اور پھر میرے سوال کے نتیجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا صحابہ کرام کو علم ہو۔ اسی لیے ان کے چلے جانے کے بعد حضور نے فرمایا تھا ذاکم جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان آتی ہو تو ذرا مسئلہ ہوتا ہے، الفاظ بدل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا باقاعدہ انٹرویو تھا۔ انسانی تاریخ میں کئی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں، جیسے انسانوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں لیکن فضائی حملہ نہیں ہوتا تھا، جانتے بھی نہیں تھے فضائی حملہ کیا چیز ہے۔ جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس سال دنیا میں پہلی مرتبہ فضائی حملہ ہوا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ اشارہ تھا اب ہمارے آخری پیغمبر کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اب دنیا کے حالات بدلیں گے، اب یہ ہوگا۔ آج وہی تو ہوتا ہے نا، اوپر سے جہاز آتے ہیں، بم مار کے جاتے ہیں، وہ ابابیل ہے گویا انسانوں کے بنائے ہوئے، ڈرون آتے ہیں مار کر کے جاتے ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ابابیل ہے، اللہ نے اپنے بنائے ہوئے پرندے بھیجے تھے۔ اسی طرح دنیا انٹرویو نہیں جانتی تھی، یہ پہلا انٹرویو تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، میں ان تمام سوالات کو نہیں دہراؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔
ایک سوال کیا، پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے جواب میں عقائد کا تذکرہ کیا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور نے جواب میں اعمال کا تذکرہ کیا، پھر ان دونوں سے اوپر بھی ایک چیز ہے اس کے بارے میں پوچھا، ایمان اور اعمال سے اوپر بھی ایک چیز ہے اس کے بارے میں پوچھا، فرمایا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے احسان کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو راستہ نہیں معلوم اسے بتلا دیا، یا اپنی گاڑی میں بیٹھا کے پہنچا دیا، بتلا دیا، اس کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، گاڑی میں بیٹھایا پہنچا دیا، اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ پڑھا ہوگا نا ہدایت کے ترجمے میں اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، یہ پڑھا ہے تو اراءۃ الطریق کیا؟ ادھر راستہ ہے، دائیں طرف مڑ جانا، اب ادھر چلے جانا، یا جو گوگل میپ ہے دیکھ لو اور چلے جاؤ، یہ اراءۃ الطریق ہے۔ اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ممبئی سے آئے ہو، تو آپ میری گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، وہاں جا کے پہنچا دیں، یہ ہے وہ گھر جہاں آپ جانا چاہتے تھے، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ احسان یہ ہے بتلا دیا، پہنچا دیا، کھلا دیا، پلا دیا، دوا دلا دیا۔ حضرت جبریل نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا احسان قرب الہی کا وہ اعلیٰ مقام ہے۔ جب انسان کی روح اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی ترقی کر لیتی ہے کہ اسے عبادت کرتے وقت لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ اگرچہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو اسے دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو بات شروع ہوئی نفس تقوی سے، ان المتقین فی ظلال وعیون، اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے بتلایا بھائی جنت میں جانے کے لیے تقوی کے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچنا ضروری ہے۔ کوشش کرو جیسے داخل ہوئے تھے عربی اول میں، لیکن فراغت دور حدیث سے ہوگی، تب سند ملے گی، دو برسوں میں سند نہیں مل جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے تقوی کے مدرسے میں داخلہ لے لیا ہے تو اس کا دور حدیث یہ ہے کہ تم محسن بن جاؤ، تم مقام احسان تک پہنچ جاؤ، تب جنت ملے گی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، زبان سے کریں یا عمل سے؟ ایک آدمی زبان سے نہیں کہتا کہ نماز ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت پڑھا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی تو انکار ہی ہے نا۔ جو انکار کرنے والے ہیں وہ دن ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ تو جزا کا دن ہوگا نا، یوم الدین ہوگا۔ دنیا میں تو پھر بھی اللہ سب کو کھلاتے پلاتے رہتے۔ ابھی کھانے کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی بعض احباب سے، میں یہ کہہ رہا تھا دنیا میں فری کوئی نہیں کھلاتا۔ میں نے پوچھا کہ ابھی کیا ہے کھانے کے بعد؟ کہنے لگے بیان ہے۔ میں نے کہا فری تھوڑی کوئی کھلاتا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو کہا فری صرف اللہ کھلاتے ہیں اور کوئی نہیں کھلاتا۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو فری میں نہیں کھلاتے، انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہماری خدمت کرے گا، ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے دعائے خیر کرے گا، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے۔ نبی کو امت سے کوئی لالچ نہیں ہے، اور اللہ کو بندوں سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پلٹ کے کیا دینے والا ہے؟ اگر ذرا بھی کوئی لالچ ہوتی نا تو اللہ کافر کو نہ کھلاتے۔ چونکہ اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ بالکل مستغنی ہے، صمد ہیں، اس لیے اللہ دنیا میں مومن کو بھی کھلاتے ہیں، کافر کو بھی کھلاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات کافر کو زیادہ کھلاتے ہیں۔ کھا لے جتنا کھانا ہے، یہی کھا لے، وہاں آئے گا تو ڈنڈے کھائے گا، وہاں کھانا نہیں ملے گا کھانے کو، وہاں جوتے ملیں گے، ڈنڈے ملیں گے، وہاں غسلین ملے گا، لا یأکلہ الا الخاطئون۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جتنے جھٹلانے والے ہیں وہ دن ان کے لیے بہت دشوار ہوگا، بہت تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اب گویا اللہ نے رخ موڑ دیا ان جھٹلانے والوں کی طرف، اور یوں کہہ رہے ہیں
یہ جو تمہیں دنیا میں خوب کھانے پینے کو مل رہا ہے، اس سے تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے کہ اللہ تم سے بہت خوش ہیں؟ تم سب مجرم ہو۔ لیکن ہمیں کچھ نہیں پڑی، کھا لو جتنا کھانا ہے، پی لو جتنا پینا ہے، کچھ دن کی مہلت ہے۔ جیسے امتحان حال میں کوئی نہ پڑھنے والا طالب علم تھوڑی تھوڑی دیر میں کہے پانی چاہیے، چائے چاہیے، پنکھا چلا دو، تو جو خادم ہے وہ کریں گے اور ساتھ میں دل میں ہنسیں گے تھوڑی دیر مزے کر لینے دو اس کو، ابھی فیل ہوگا نا تب پتہ چلے گا زندگی برباد ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ امتحان حال ہے اس لیے وہاں جو مانگے گا دے دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ بھی امتحان حال ہے، تو نافرمانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا، کھا لو کھا لو کچھ دن مزے کر لو، ہمیں پتہ ہے انکم مجرمون، تم نافرمان ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، وہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی۔ کیا تھا ان کا نمایاں عمل، نمایاں کردار؟ نمایاں کردار یہ تھا سنتے تھے مانتے نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہے یہ غلطی ہم سے نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ تو یہ نہیں جھکتے تھے۔ اب ایسے بھی ہیں جو نہیں سنتے اور ایسے بھی ہیں جو سنتے ہیں نہیں مانتے۔ اس لیے بچوں اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور دھوکے سے ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ ہاں قرآن نے کہا متقی اسے نہیں کہتے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ متقی اس کو نہیں کہتے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، متقی اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ نہ کرے اور ہو جائے تو انتظار نہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی دعوت دی اور یہ فرمایا اعدت للمتقین، وہاں متقیوں کی تعریف بھی کی تفصیل سے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، میں ہر لفظ کا ترجمہ نہیں کروں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، طلبہ یا تو جو تھوڑی سی زبان سیکھ چکے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے ورنہ دیکھ لیں ترجمہ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ جن سے کوئی گناہ ہو گیا انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ کون ہے وہ؟ متقی۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ہو گیا گناہ تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور فوراً وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ، اور شیطان کرا دے تو انتظار نہیں کرنا، فوراً توبہ کرنا، اور یہ عہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ اب آئندہ نہیں کریں گے۔ استاد کے ڈنڈے کا انتظار نہ کریں، استاذ کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، آپ کے ناظم صاحب کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ کو تو سب معلوم ہے نا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی، بازار جا رہے تھے، خدا نہ خواستہ غلط نظر اٹھ گئی، کسی کو دیکھ لیا کچھ، جلدی سے نظر جھکائے اور اسی وقت وہی استغفار کرے، اللہ معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی اب نہیں کریں گے، ورنہ پھر ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ کہا جاتا ہے مان لو نہیں مانتے، کہا جاتا ہے جھک جاؤ نہیں جھکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اور پوری تقریر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اب اگر یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی تو پھر کون سی بات تمہارے سمجھ میں آئے گی؟ یہ آخری جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقریر کا۔ تقریر کہتے ہیں کسی بات کے بیان کو، ہاں میں یہ تفریحاً نہیں لفظ استعمال کر رہا، یہ تقریر ہے اللہ کی، کسی بات کے ترتیب کے ساتھ کسی بات کو بیان کرنے کو تقریر کہتے ہیں۔ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں قررہ تقریراً،
کسی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس مضمون کو بیان کیا تو آخری بات اللہ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس کے بعد کون سی بات بچی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی فوراً مان لینا چاہیے، فوراً جھک جانا چاہیے. اللہ ہمیں مان لینے اور جھک جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.